بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوے پارے کا آغاز بھی سورۃ الاعراف سے ہوتا ہے۔ آغاز میں حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ان کی قوم کے لوگ مال کی محبت میں اندھے ہو کر حرام و حلال کی تمیز بھلا چکے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب انہیں پورا تولنے اور ماپنے کا حکم دیا تو انہوں نے ایک دوسرے کو مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حقیقی خسارہ اور گھاٹا تو شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کے لیے تھا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان اور تقوی کو اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکات کے دروازے کھول دیں گے، لیکن چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ان پر گرفت کرتے ہیں۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے دربار میں آمد کا ذکر کیا اور بتایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو توحید کی دعوت دینے آئے اور فرعون نے سرکشی کا مظاہرہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کی عطا کردہ نشانیوں کو ظاہر فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پر گرایا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈال کر باہر نکالا تو وہ روشن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی واضح نشانیوں کو دیکھ کر بھی فرعون اور اس کے مصاحب سرکشی پر تلے رہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جادوگر قرار دے دیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے قبیلے پر مختلف قسم کے عذاب مسلط کیے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی پھلوں کے نقصانات کے ذریعے، کبھی خون کی بارش کے ذریعے، کبھی جوئیں، مینڈکوں اور ٹڈیوں کے بارش کے ذریعے ان پر اپنے عذاب نازل کیے۔ ہر دفعہ آتے ہوئے عذاب کو دیکھ کر آل فرعون اپنی اصلاح کا وعدہ کرتے، لیکن جب وہ عذاب ٹل جاتا تو دوبارہ نافرمانی پر آمادہ ہو جاتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سے ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا۔ اس کلام کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے پروردگار کیا میں تجھے دیکھ سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ایک دفعہ کوہ طور پر نظر کریں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ جمع رہا تو آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی تجلیات کو کوہ طور پر گرایا تو طور ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا، اے پروردگار آپ کی ذات پاک ہے اس بات سے کہ ان آنکھوں سے آپ کو دیکھا جا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو آپ اپنی عدم موجودگی میں حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم کے نگراں کے طور پر مقرر کر کے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سامری جادوگر نے سونے اور چاندی کا ایک بچھڑا بنا کر اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدموں سے چھونے والی راکھ کو ڈال کر جادو پھونکا تو اس میں سے حقیقی بچھڑے کی طرح آواز آنے شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے اسے پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو بہت سمجھایا کہ یہ شرک ہے اور اس سے بچنا چاہیے، لیکن ان نادانوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی نصیحت کو پس پشت ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بعد جب تورات کو لیے ہوئے پلٹے تو اپنی قوم کے لوگوں کو شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے پایا۔ آپ اس منظر کو دیکھ کر اتنا غضبناک ہوئے کہ آپ نے حضرت ہارون کی داڑھی کے بالوں کو پکڑ لیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے برادر عزیز، میں نے ان کو بہت سمجھایا لیکن انہوں نے میری کسی نصیحت کو قبول نہ کیا۔ میں نے اس لیے زیادہ اصرار نہیں کیا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو آپ نے اپنے اور حضرت ہارون کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ پروردگار ان کے اور فاسقوں کے درمیان تفرقہ پیدا فرما دے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن والی آزمائش کا بھی ذکر کیا ہے کہ سمندر کے کنارے ایک بستی کے رہنے والے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کو مچھلیوں کے شکار سے منع فرمایا تھا۔ وہ ہفتے کے دن جال لگا لیتے اور اتوار کو مچھلیاں پکڑ لیتے۔ ان نافرمانیوں کو اس بستی کے ایک گروہ نے نیکی کی نصیحت کی کہ جب ایک گروہ غیر جانبدار تھا، غیر جانبدار گروہ نے نصیحت کرنے والے گروہ کو کہا کہ تم ان لوگوں کو سمجھا کر کیا کر لو گے جو ہلاکت یا اللہ کے عذاب کا نشانہ بننے والے ہیں۔ اس پر نصیحت کرنے والی جماعت نے کہا، اس کار خیر سے ہمارا عذر ثابت ہو جائے گا اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بھی راہ راست پر آ جائیں۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کرنے والوں کو عذاب کا نشانہ بنا دیا اور ان کے چہرے اور جسم مسخ کر کے انہیں بندروں کی مانند کر دیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو عظیم خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت زمانوں اور علاقوں کی حدود سے بالا تر ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں اور ہمیں اللہ کو ان ناموں کے ساتھ پکارنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کو فرما دیجئے کہ اللہ کے سوا اس کے وقت کو کوئی نہیں جانتا۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کو توجہ سے سننا چاہیے اور خاموشی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توجہ سے قرآن سننے کی وجہ سے انسانوں پر رحم فرمائے گا۔ سورۃ الاعراف کے بعد سورۃ الانفال ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے معرکے میں مسلمانوں کی قلیل تعداد کے باوجود ان کو کافروں پر غالب کیا اور ان کی مدد کے لیے 1000 فرشتے اتارے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے 3000 اور اس کے بعد صبر و استقامت کے مظاہرے کی صورت میں 5000 فرشتوں کے نزول کا وعدہ فرمایا۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کی مدد تو در حقیقت مومنوں کے لیے ایک بشارت ہے، اصل مدد تو اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اہل ایمان کو جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو ان کو فوراً ان کی پکار کا جواب دینا چاہیے، اس لیے کہ ایمان والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر عمل پیرا ہو کر ہی زندگی ملتی ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں یا جس قوم کے لوگ استغفار کرنے والے ہوں ان پر اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت مسلمہ کے پاس عذاب سے بچنے کے لیے آج بھی استغفار کا ہتھیار موجود ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔